تقدیریں بدلتی ہیں ان سجدوں سے جن میں تم روتے ہو۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنائیں لیکن اللہ راستے بنا ہی دیتا ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ آزما کر دیکھ لو، تہجد کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، خیالات کو جمع کر کے اللہ کے حضور یکسوئی حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں زیادہ دعائیں منقول ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے جتنے خاص بندے ہوئے ہیں ہمیشہ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ خاص الخاص بندے یکسو ہو کر اپنے پروردگار کے آستانے پر سر رگڑتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں آنسو بہاتے ہیں اور قرب الہی کا اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سوال کیا، دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ جواب، اس کا دار و مدار تمہارے ایمان پر ہے۔ جن دعاؤں کو کمزور ایمان کے ساتھ کیا جائے وہ منمنی سی ہو کر ادھر ہی رہ جاتی ہیں، اور جو دعائیں یقین محکم اور ایمان مکمل کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ سیدھی 7ویں آسمان پر پہنچ کر اپنے ہدف سے جا ٹکراتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا: امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ جب تم تھک جاؤ، الفاظ بھی ختم ہوتے محسوس ہوں، تو اپنے خالی دماغ و دل کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جاؤ، خاموشی سے کچھ نہ کہو، صرف اپنے رب کو محسوس کرو۔ وہ تمہاری خاموشی کو بھی سن رہا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی اداسی سے بھی آشنا ہے، وہ تمہارے دل کے ہر زخم کو بھرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے: مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حسن ہے، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔